دیکھیں انڈسٹری تو اسی طرح ڈے بائی ڈے مشکلات کا شکار ہے، اور چونکہ ہم سارا دن چیمبر میں ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، اور جس طرح سے دن بہ دن انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں بہت سارے ہمارے بزنس مین، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی تھے اور ٹریڈرز بھی تھے، کہ وہ دبئی شفٹ ہو گئے، پوری دنیا میں شفٹ ہو گئے، پوری دنیا میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں دیکھیں، ایک طرف جب آئی ایم ایف سے ہمیں جو بجٹ جب ملتا ہے نا، قسط ملتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ یار کہ ہمیں قرض مل گیا۔ آئی ایم ایف تو بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن آج تک میں ذاتی میری یہ ایک رائے ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آئی ایم ایف ہمارا مددگار ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ وہ اس لیے کہ مدد تو وہ ہماری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابھی یہ لاسٹ منتھ بھی جب آئی ایم ایف کا وفد جو آیا تو وہ اپنے ساتھ 11 نئی شرائط لے کے آیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی، میں ذاتی طور پہ یہ میری ایک رائے ہے کہ اس کو کیا آئی ایم ایف کو گورنمنٹ نہیں بتا سکتی کہ پچھلے 1-2 سال میں ہماری جو گولڈن سپیروز تھیں، جو ہمارا ایک انڈسٹریلسٹ تھا، جو ہمارا ایک بزنس مین تھا، وہ سارا یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہ بجٹ کے ہر بجٹ میں جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہاں آگے سروائیو کرنا مشکل ہے۔ بالکل ایسی ہے، سرمایہ کاری ختم۔ ہاں جی، تو یہ بات آئی ایم ایف کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، ورنہ آج جب یہ بجٹ آئے گا اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا، اور اگر اس میں ایسی سخت فیصلے ہوئے، تو جو انڈسٹریز چل بھی رہی ہیں، جو لوگ یہاں پہ سروائیو کر بھی رہے ہیں، تو مجھے بہت خدشہ ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تو یہاں پہ سارا دن دیکھتا رہتا ہوں نا، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ آنے والے 1 سال میں مزید یہاں سے لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہم کنٹرول کریں، ایک طرح سے دعویٰ کیا، تو سر آپ کو لگتا ہے مطلب 1 سال ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کو بھی، ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پسند آنا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں انہوں نے جو ڈالر ہے اس کو کنٹرول رکھا ہو۔ یہ سب سے بڑی اس حکومت کی اچیومنٹ ہے۔ جو اچھے کام ہیں ہم ان کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے، اور جو ان کی مجبوریاں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈالر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی، اس کے علاوہ آٹو سیکٹر ہمارا اوپر گیا، اسی طرح اور بھی کچھ سیکٹر ہیں ہم جو اوپر گئے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو سیکٹر خاص کر بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے پچھلے 1-2-4 سال میں جتنا منافع کمایا، شاید انہوں نے پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے اس کا منافع ایک طرف، اور پچھلے 2 سال کا منافع ایک طرف، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، ان کے اوپر سپر ٹیکس لگانا چاہیے۔ اسی طرح آٹو سیکٹر ہے یا کچھ اور ایسی جو چیزیں، یا اسٹاک ایکسچینج ہے کہ جو بہت زیادہ ہماری گرو کر رہی ہیں، تو ان کا جو پروفٹس ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا کروڑوں یا اربوں میں ہے۔ اور اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج 10 جون ہے، اور اگر پچھلی 10 مئی کو ہم یاد کریں تو اس وقت ہم ایک کنفیوز تھے، لیکن میں بھی اس وقت تک ہم بہت خوش ہو چکے تھے کہ ہم نے انڈیا کو جواب، ایک منہ توڑ جواب دے چکے تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی 10 اور آج 10 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا یہ بھی ایک اخلاقی فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکسز دیں تاکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ آرمی کو سپورٹ کر سکے، ہماری آرمی پہلے سے بھی زیادہ پاورفل ہو سکے، ہم پہلے سے بھی زیادہ جہاز خرید سکیں، اسلحہ خرید سکیں، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ منافق ہے، وہ موقع کی تلاش میں تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو بینگ اے بزنس مین، بینگ اے ٹریڈر، بینگ اے دکاندار، میری یہ تمام بزنس کمیونٹی سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کا جو ٹیکس ہے وہ ضرور دیں، لیکن دوسری طرف FBR کی بات، اس میں اصلاحات کی اس قدر ضرورت ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ڈپینڈ کرے گا اونلی FBR کی اصلاحات کے اوپر۔ اگر یہ اصلاحات اچھی نہ انہوں نے کی تو بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات کا ہم سب شکار ہو جائیں گے۔ سمپل سی 1 پیج انکم ٹیکس ریٹرن لائیں،
جو ٹیکس کا یہ جو ریٹ ہے اس کو کم کر دیں. دنیا میں بے شمار ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ جن کے ریٹ ہم سے کم ہیں, اور اس کو دیکھ کے جو ٹیکس نیٹ میں ابھی لوگ نہیں ہیں کہ جو رشوتیں دیتے ہیں, اپنے وکیلوں کو رشوتیں دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں جانا چاہتے, جو رشوتیں دیتے ہیں کچھ اور لوگوں کو کہ وہ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لائیں, جب وہ یہ سوچیں گے کہ وکیل کی جو فیس ہے اور جو اور لوگوں کو وہ پیسہ دیتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا اور ملا کے اگر ہم گورنمنٹ کو دیں گے تو ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے اپنی نظر میں, اور پاکستان کے لیے بھی ہم اپنا حصہ ڈال سکیں گے. یہ ایک پوائنٹ کے اوپر خدا کی قسم اگر ان کو سمجھ آ جائے تو 1 سال بعد یہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک حقیقت کو دیکھ کے دیکھیں, اگر میری کیپیسٹی 50 کلو وزن اٹھانے کی ہے تو مجھے یہ کہیں کہ آپ نے 100 کلو اٹھانا ہے تو میں تو گر جاؤں گا. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر یہ جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور جو مختلف ٹیکسز ہیں جو انہوں نے ٹارگٹ ایک اپنا رکھا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے, ٹھیک ہے, حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کیپیسٹی کتنی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے, اس سے بہت زیادہ ٹیکس ہم ان کو کلیکٹ کر کے دیں گے.